मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मिर्ज़ा साहिब का ये क्लिप समाअत करें کہ جسے عرف عام میں داڑھی کہا جائے کہ فرض ہے، عرف عام والی شاہد افریدی والی داڑھی، اتنی اگر کوئی داڑھی رکھ لیتا ہے نا تو وہ گناہگار نہیں ہوگا۔ اتنی داڑھی ضرور کم از کم رکھے کہ جو عرف عام میں دیکھنے سے داڑھی لگ رہی ہے، جس طرح شاہد افریدی صاحب نے رکھی ہوئی ہے۔ جی آپ نے سنا، مرزا صاحب کہہ رہے ہیں داڑھی اتنی رکھو جتنی شاہد افریدی نے رکھی ہے۔ ناظرین کرام، یہ وہی مرزا صاحب ہیں کہ جو صبح بخاری شام بخاری، جو صبح و شام بخاری و مسلم کا نام لیتا تھا، اور آج داڑھی کی دلیل اس نے نہ ہی بخاری سے دی نہ ہی مسلم سے دی، بلکہ داڑھی کی دلیل اس نے شاہد افریدی سے دی ہے۔ ڈوب کر مر جانا چاہیے ایسے آدمی کو۔ ناظرین کرام، تقریباً تمام حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث مبارک بکثرت سے موجود ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں کم کرواؤ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی سنت ہیں، اور ان میں سے ایک داڑھی بھی تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی مشترکہ سنت ہے، اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ عمل سے ثابت ہے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ طریقہ ہے۔ اس کو سنت اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک طریقہ ہے، اور عمل کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ داڑھی رکھنا واجب ہے۔ ناظرین کرام، آپ صحیح بخاری کھولیں، یہ سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں صحیح بخاری۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حج فرماتے تو آپ اپنی داڑھی کو مٹھی میں لے لیتے اور مٹھی سے زائد بالوں کو کاٹ لیتے، اور یہ شمائل ترمذی کھولیں، آپ کے سامنے سکرین پر موجود ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی داڑھی اتنی زیادہ تھی کہ آپ کے سینہ مبارک کو ڈھانپ لیتی تھی، اور یہ کہتا ہے داڑھی اتنی رکھو جتنی شاہد افریدی نے رکھی ہے، لعنت ہے تمہاری سوچ پر۔ اور پھر یہ کہتا ہے کہ داڑھی اتنی رکھو جسے عرف عام میں داڑھی کہا جاتا ہو، یعنی جس کو رواج کے مطابق لوگ سمجھیں کہ یہ داڑھی ہے، چاہے جتنی مرضی آئے چھوٹی رکھ لو۔ اب اس بے غیرت کو اتنا نہیں پتا کہ جہاں قرآن و احادیث کی نص آ جائے وہاں عرف کا کوئی دخل ہی نہیں ہوتا، اور جمہور علماء نے، مفسرین نے، محدثین نے یہ دونوں حدیث مبارکہ اخذ کر کے، یہ دونوں حدیثوں کو سامنے رکھ کے جو اپنی رائے دی ہے وہ بھی آپ سماعت کر لیں۔ جمہور علماء نے یہی لکھا ہے، یہ دونوں حدیثیں سامنے رکھ کے لکھا ہے کہ اگر کسی بندے کا کوئی ایسا شعبہ ہو، ایسا کام ہو جو ابر آلود ہو، یعنی بائک پر آنا جانا ہوتا ہو یا سائیکل پر آنا جانا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے داڑھی کی حفاظت نہ ہو، داڑھی ابر آلود ہو، تو پھر وہ حضرت ابن عمر والی روایت پر عمل کرے، اس حدیث پر عمل کرے کہ ایک مٹھی بھر داڑھی رکھ لے اور مٹھی سے باہر زیادہ اضافی جو بال ہیں ان کو کاٹ لے، اور اگر اس کا کام صاف ستھرا ہو، صاف و شفاف کام ہو، اور اس کا کام ایسا ہو کہ ایک ہی جگہ بیٹھنے والا کام ہو، صاف ستھرا کام ہو، تو پھر علماء نے لکھا ہے کہ وہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی اس حدیث مبارکہ پر عمل کرے کہ داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں کم